السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج ایک بڑی دلچسپ بات دیکھنے کو ملی۔ پہلی دفعہ جب سے میں کم از کم جرنلزم کر رہا ہوں اور بہت سارے بجٹ بھی کور کیے وفاق کے، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے کا بجٹ وفاق کے بجٹ سے پہلے آ گیا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ہوا، اور آج ہم سن رہے تھے عطا طارر صاحب کو، علی پرویز ملک صاحب کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کے پی کے نے کوئی اچھی روایت قائم نہیں کی، کیونکہ وفاق جب صوبوں کے ذمے کوئی لگاتا ہے کہ ریونیو کلیکشن اتنی ہوگی ٹوٹل اور اس میں صوبوں کا اتنا حصہ ہوگا، تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنا بجٹ جو ہے فارم کرتے ہیں۔ لیکن کے پی کے نے آج ایک نئی روایت قائم کی، اس پر بھی پروگرام کے اگلے حصے میں چل کے بات کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد میں، اس میں جو اس کی تجاوزات تھیں ان کو گرایا گیا، اور اس کے بعد جو مین آفس ہے اس کو سیل کر دیا گیا۔ پھر پی ٹی آئی کا ہم نے احتجاج بھی دیکھا اور اس کو کنڈیم بھی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ یہ شاید ٹائمنگ صحیح نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان انتخابات سے پہلے، انتخابات کے بعد، حکومت سازی سے پہلے اور حکومت سازی کے بعد پہلے صدارتی جو خطاب انہوں نے کیا، اس میں بھی انہوں نے مفاہمت اور بات چیت اور مذاکرات کی بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کر کے ملک کو جو اس وقت حالیہ بحران ہے اس سے نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر اس قسم کی کارروائیاں ہوں گی تو شاید جس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ آج پنجاب اسمبلی نے شاید کچھ مزید کیسز بھی بانی پی ٹی آئی پر درج کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ناظرین، پہلے پروگرام کے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں سید نیر حسین بخاری صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا۔ شاہ جی، ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ پہلے کوئی نوید ہے بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ بجٹ کے خد و خال اور باقی چیزیں میں پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے بات کروں گا، لیکن آپ بھی پرانے پارلیمنٹیرین، یہ پہلے کوئی نوید ہے ایسی کہ صوبے کا بجٹ پہلے آ گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا نہیں، اور دس از فرسٹ ٹائم۔ غالباً یہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے اور کچھ ایشوز کو پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، اور تاکہ کل بجٹ جو وفاقی ہے اس پہ بھی کچھ کمپلشنز آ جائیں۔ لیکن پرائمریلی یہ جو فیڈرل بجٹ ہوتا ہے اس میں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے مطابق پیسے الوکیٹ ہوتے ہیں ٹو دی پروونسز۔ صحیح۔ اور بیسک جو سورس آف انکم ہے یا وہ جو ریونیوز کلیکشن ہے، جہاں ایک پروونس اپنے لیول پہ کلیکٹ کرتا ہے، لیکن وہ تو بہت زیادہ ٹیکسز نہیں ہوتے زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جب 2009 آنورڈ میں آیا 10 میں، تو پھر صوبوں کا شیئر بڑھایا گیا اور پنجاب کا کچھ ریڈیوس بھی ہوا، بلوچستان کا بڑھا، اور پھر اب فاٹا کا جو مرجر ہوا اس کے بعد بھی۔ تو وہ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ اٹس اے کیلکولیشن کہ ایکسپیکٹڈ انکم یہ ہے اور ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز یہ ہیں۔ صحیح۔ میزانیہ اسی کو کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے جو مشیر ہے معیشت کے، اکنامک ایڈوائزر، انہوں نے کیسے، تو یہ سارا جو کراچی سے کے پی میں امپورٹ کیے گئے پریزمپٹیو بجٹ، جو کراچی سے کے پی میں بٹھائے نہیں، یہ مزمل، یہ مجھے تو پریزمپٹیو، ہاں جی 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 شاہ جی، یہ تو بڑی پریزمپٹیو بجٹ لگ رہا ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نظر نہیں آتا کہ کیا سرائیوں پہ بات نظر آتی ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم وہ ہوا۔ اور آبویسلی پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، صحیح، اور ان کے جو ریسورسز ہیں فیڈریشن کے، اس کی تقسیم ہے بالکل، اور آلموسٹ 56% جو فیڈرل ریونیوز ہیں، جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے، اس کا 56% آلموسٹ جو پروونسز کو جاتا ہے، اور 44% وفاق کے پاس رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ کیلکولیشن کی ہے۔ انہوں نے
صحیح. اچھا بخاری صاحب, ایک چیز اور جو سامنے آئی ہے گزشتہ رات, جو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اس کی بڑی مذمت کی گئی. پھر میں دیکھ رہا تھا طارق فضل چودھری صاحب نے آ کے بتایا کہ جناب یہ وائلیشنز ہوتی نہیں ہیں, اور خود پی ایم ایل این کا ایک آفس تھا ایک سیٹل سیکٹر میں, تو ان کو جب نوٹس ہوا تو اپنی ہی حکومت کے دوران ان کو وہ وہاں سے تبدیل کرنا پڑا. تو یہ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے میں سن رہا تھا کچھ لوگوں کو, ان کا خیال تھا کہ یہ اس وقت کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا, اور وہ بھی رات گئے بالکل 12 بجے کے بعد, 12 بجے کے قریب, یہ اتنا کوئی ضروری نہیں تھا. کیا کہتے ہیں شاہ جی؟ دیکھیں جی, میونسپل لاز جو ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے. صحیح. اور سی ڈی اے نے کہا انکروچمنٹس, باقی بھی بہت ساری انکروچمنٹس ہوئی پڑی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے یہ پی ٹی آئی والوں کو, جو پنجابی کہتے ہیں نا, تسی کسی کا چگا ہٹاؤ گے تو بچے گا تھوڑا بھی نہیں. صحیح صحیح. تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں 3.5 سال میں کیا کیا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی, اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ آفس جو تھا, اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہے سی ڈی اے لینڈ پہ انکروچمنٹ, ایک ہے بلڈنگ لاز کی وائلیشن. دو باتیں ہیں جو نظر آتی ہیں کہ ایک سی ڈی اے کے جو بلڈنگ لاز ہیں وہ پریسکرائب کرتے ہیں کہ سنگل سٹوری ہوگا یا 1+2 ہوگا یا ملٹی سٹوری ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے, اوریجنلی کلاس 3 شاپنگ سینٹر, گراؤنڈ +1 نارملی یہ مارکیٹس ہیں جو اسلام آباد میں, کیونکہ ہم تو اوریجنل انہیبیٹنٹ ہیں اسلام آباد کے, وی نو اٹ. کلاس 3 شاپنگ سینٹر کیا کبھی وہ 1+2 کبھی بھی نہیں ہوتا. صحیح. جتنی بھی مارکیٹس بنی ہیں پرانی, جو مرکز جو ان میں, ایک تو ان کی وہ بلڈنگ لاز کی وائلیشن تھی, اور ایک سی ڈی اے لینڈ پہ انکروچمنٹ تھی. بالکل صحیح. اور جیسے کہ انہوں نے کہا, جو وضاحت آتی رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو نوٹس آتے رہے, لیکن سی ڈی اے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, اگر آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن کیا تو باقی بائی لاز کی جو وائلیشن کرتے ہیں پرومپٹ بھی کریں. بالکل. پک اینڈ چوز نہ کریں, پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. مطلب آبویسلی تو سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. بلا ان کے پاس نوٹس پرانا تھا, ایک فریش نوٹس بھی دے دیتے. بالکل فریش نوٹس دے دیتے تو ان کا یہ موقف نہ رہتا کہ جی ہمیں. لیکن جیسا کہ ان کے لاء منسٹر نے بھی سینٹ میں اسٹیٹمنٹ دی, بہرحال سی ڈی اے لاز کی وائلیشنز تھی. صحیح. جو اس کا کوئی رسپانس نہیں پی ٹی آئی کے پاس, بالکل اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. بالکل صحیح. لیکن بخاری صاحب ایک چیز جو تھا سوال وہ یہ تھا کہ ٹائمنگ, جہاں پہ آپ ایک ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اسی کا آپ نے کہا کہ ایک نوٹس اور دے دیتے تو تاکہ کم از کم یہ ایک جواز بھی رہتا اور پھر اتنا واویلا بھی نہ مچتا. یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل دوست. دیکھیں نا جی, میں نے کہا نا کہ یہ ایک فریش نوٹس بھی سرو کر دیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں ہمیں نوٹس دیے, وہ تو انہوں نے رسپونڈ کیا کہ ہم نے نوٹس دیا. صحیح. تو ابھی کوئی فریش نوٹس آ جاتا اور اس پہ بھی اگر وہ کارروائی کرتے تو. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ اس معاملات کو کول ڈاؤن کیا جائے. جو ایشوز ہیں وہ صرف گورنمنٹ کے ایشوز نہیں ہیں, ہر وہ پولیٹیکل لیڈر جو عوام سے ووٹ مانگتا ہے اور جن کرائسس میں ملک ہے یا جن کرائسس میں عوام ہے, ان کو ریزالو کرنا بہت سائڈز کی ذمہ داری ہے. اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. آج ہم جس سچویشن میں بیٹھے ہیں, پھنسے پڑے ہیں, اس میں دونوں کو ایک میچور پالیٹکس کرنی چاہیے. کہتے ہیں سینٹی شوڈ پریویل نا, یہ نہیں مخالفت برائے مخالفت کے حالات نہیں ہے, نہ کرنی چاہیے ان کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارے اس حالات میں پھنسا ہوا ہے, اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو چکا اور اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. ابھی کچھ امپرومنٹ آ رہی ہے, لیکن یہ جب تک آپ اپنے میجرز نہیں لیں گے, اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, کب تک آپ ادھار مانگ کے تنخواہیں دیتے رہیں گے, ادھار مانگ کے آپ پروجیکٹس کرتے رہیں گے. تو دیر شوڈ بی اینڈ ٹو اٹ نا. بالکل. کب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے؟ بالکل صحیح فرمایا نہیں بخاری صاحب, لیکن بنانی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سیاسی ڈائیلاگ جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات شاید
ڈائلاگ سے آگے چلے گئے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب پی ٹی آئی سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ حکومت مخالف جو تحریک ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مطلب وہ ایک ایکسٹریم لیول پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی زرداری صاحب کی کوششیں یا جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ آپ اتحاد میں حکومت میں بیٹھے ہیں حالانکہ کیبنٹ میں نہیں ہیں، تو کچھ بات آگے چل سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں پیپلز پارٹی کا موقف رہا کہ ہم کسی گورنمنٹ کی ریموول ان کانسٹیٹیوشنل مین سے نہیں چاہتے. صحیح. ہم نہیں چاہتے کہ ایجیٹیشن کو ہی اختیار کر کے حکومت کو ڈسلوج کیا جائے، اور اس کے لیے ہماری ماضی ہمارا آپ کے سامنے ہے، 2014 سامنے ہے، ابھی 2022 میں بھی کانسٹیٹیوشنل میجرز لیے جائیں. صحیح. اور بالکل یہ اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ پبلک ایشوز پہ اس کو بالکل پبلک کو ساتھ شامل کریں، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. وہ فیوچرسٹک پالیٹکس کے لیے وہ اپنا آنے والے انتخابات کے لیے اپنا موقف قوم کے سامنے رکھیں تاکہ اس موقف کو ان کو تائید مل سکے آنے والے انتخابات میں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جی ایجیٹیشن کر کے گورنمنٹ کو ڈسلوج کریں گے ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، تو وہ مناسب بات نہیں ہوگی. ٹرائی ٹو مینیج اٹ، کہ جس طرح 2022 میں مینیج ہوا، جو اتحادی تھے ان کو توڑ دیا گیا، نو کانفیڈنس موو کیا گیا، تو اس قسم کے میجرز اگر اپوزیشن لیتی ہے تو یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے یا بس اب معاملات آگے بڑھ گئے ہیں بات چیت کی سٹیج سے؟ یہ بات چیت تو ہوگی، آبویسلی اپوزیشن ہے. صحیح. اور اپوزیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو شارٹ کمنگز ہے اس گورنمنٹ کی اور جو نان ڈیلیورنس ٹو دی پبلک ہے، اس پہ تو وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کریں گے نا، اور وہ ساتھ اس کے ایک اپنا پلان دیں گے، پروگرام دیں گے کہ ہم اقتدار میں آ گئے اور ہم نے اگر ان کو ہٹا لیا تو ہم پبلک کے لیے یہ چیز ڈیلیور کریں گے یا ان کو یہ سہولت فراہم کریں گے. ایجوکیشن سیکٹر ہوگا، ہیلتھ سیکٹر ہوگا، پی ایس ڈی پی میں کتنے فنڈز الوکیٹ کریں گے، ہم جو قرضے ہیں اپنا ویژن دیں گے. لے کے آئیں گے. بخاری صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اپوزیشن کا بھی رائٹ ہے، وہ اپنا ویژن دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اگر ہم اقتدار میں آئیں گے. بٹ اگین سوری میں دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ جو ایک کوشش شروع ہوئی تھی جس میں کہ باقاعدہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی مخالف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی نام دے دیں اور پھر آپ لوگ بھی نام دے دیں، حکومت بھی، اور تاکہ ٹیبل پر بیٹھ کر کہ ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ اپنا ہمیں کرٹیسائز کریں، آپ ہمیں روشنی دکھائیں، ہمیں لائن دیں، لیکن مطلب ملک کو عدم استحکام کی طرف نہ لے کے جائیں. یعنی کہ یقیناً اگر احتجاج ان کا حق ہے لیکن وہ پھر احتجاج عوام کی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ قابو میں نہیں رہتا. میں اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا تھا. شاہ جی دیکھیں، آبویسلی وہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جس کا ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوا. پاکستان کے ایسے حالات آج بن گئے ہیں، اتنے ڈیگر ڈراؤن ہو گئے ہیں پولیٹیکل فورسز، بالخصوص ایک جماعت اور پھر موجودہ گورنمنٹ، اور پھر وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی نا ایون فار دیٹ میٹر پی ٹی آئی کو بھی ایک میچور پالیٹکس کرنی چاہیے. وہ تو ڈائلاگ پہ بلیو ہی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں فلاں سے بھی ڈائلاگ نہیں کرنا، فلاں سے بھی نہیں، پھر کرنا کس سے ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ایک طرف تو کہتے ہیں وہ مداخلت نہ کریں، آئینی جو کردار ہے وہ ادا کریں، آئین کے جو اختیارات اسٹیٹ آرگنز کے ہیں اس کے اندر رہ کے کام کریں، پھر کہتے ہیں ہم نے نیگوسیشن بھی ان کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ تو دو عملی نظر آ رہی نا. صحیح. آج میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل بیٹھنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور اس ایلیمنٹ کو بھی ساری دنیا میں ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فنکشنل رہتی ہے انڈر دی گائیڈنس آف الیکٹڈ گورنمنٹ. تو اس قسم کا ماحول کریٹ کریں اور اس قسم کی گفتگو شنید ضرور کریں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو آئینی
پیرامیٹرز ہیں اس میں رہ کے کام کرنا چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. نیر بخاری صاحب, ایک اور پنجاب حکومت نے خیر آج مزید کیسز بھی بنا دیے, تو وہ تو ٹیمپریچر اب کیا کام ڈاؤن ہوگا, کول ڈاؤن کیسے ہوگا, وہ بھی آنے والے. لیکن ایک حد تک کہ عزت بل آیا جس کی مخالفت بھی آئی سامنے. تو بخاری صاحب, آپ کا اس بل کے حوالے سے, کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں اور آپ چیزیں سمجھتے بھی ہیں, تو اس بل کو آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے گورنر نے شاید کہا ہے کہ نہیں ابھی میں اس پہ نظر ثانی کروں گا, اور شاید وہ دوبارہ نظر ثانی کے لیے واپس بھی بھیج دیں. وہ تو گورنر کا رائٹ ہے. اور پھر جس طرح جو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا, کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا, اور جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا, جو صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کہا. اس میں بالکل ہر کسی کی عزت کو تو پروٹیکشن ہونی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. اور آزادی صحافت ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کسی کی سیلف رسپیکٹ بھی کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. اگر کوئی بندہ ٹرانسگریس کرتا ہے جو اس کے پاس آئینی اختیار ہے, تو اس کو بھی بالکل چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لیکن اس لاء میں ایک جو بات جو سامنے نظر آئی کہ جو لیو ٹو ڈیفینڈ والی بات انہوں نے ایڈ کر دی اس پہ. اور لیو ٹو ڈیفینڈ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس پہ سول سوٹس ہوتے ہیں, جس پہ چیکس ڈس آنر ہوئے ہوں, یا کوئی اور ڈاکومنٹ جسے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی زمرے میں آتا ہو, اس کے لیے ایک سول پروسیجر میں ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ اس میں ملے اور پھر وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے. وہ پروویژن انہوں نے اس میں ڈال دی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پارلیمنٹری لیڈر ہے پنجاب میں, ان کا موقف سامنے آ گیا کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. بالکل, ایک تو ہم پنجاب گورنمنٹ میں ہیں نہیں, نیر بخاری صاحب, اور ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا. بالکل. نیر بخاری صاحب, آج ہی عظمہ بخاری صاحب سے اسی حوالے سے سوال ہوا, تو وہ کیا فرمانی ذرا کوئکلی میں چاہوں گا کہ وہ بھی سن لیں, پھر اس پر رسپونڈ کر دیجیے گا. جی. پہلے تو گزارش ہے کہ گورنر صاحب پہلے بل پڑھ لیں. انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے, اور وہ پڑھے بغیر تبصرہ فرما رہے تھے, تو وہ برائے مہربانی انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ان کو واپس بھیجنا ہے, تو بل پڑھ تو لینا پہلے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پڑھانے کے لیے بھی کسی کو بھیج دیں. لیکن ایک بات صرف یہ بتانی ہے, اتفاقاً مجھے یاد آ گئی کہ جس دن میں نے بل پاس کیا ہے اس دن میر پھر ماتھیلوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور صحافی مرڈر ہوا ہے. ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل نکال لیں کہ سندھ میں کتنے صحافی ایک سال میں مرڈر ہوتے ہیں. جی نیر بخاری صاحب, انہوں نے کہا کہ بس مجھے اتفاق سے یاد آ گیا, اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ سندھ میں, اور یہ تقریباً انہوں نے کہا کہ یہ ذرا ڈیٹیل نکال لیں کہ ہر سال ایک سال کے اندر سندھ میں کتنے صحافی مرڈر ہوتے ہیں. تو وہ ذرا رخ بدل گئی, اور صرف اس لیے کہ شاید آپ کے لیے. جی بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ سوال چنا جواب گندم, بات ڈیفیمیٹری لاء کی ہو رہی ہے, اور پھر صحافیوں کی سیکورٹی پہ ایشو کے وہ سامنے لے کے آ گئی. اس پہ بھی ہمارے منسٹرز نے سندھ اسمبلی میں رسپونڈ کیا ہے. جی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے میڈیا کے انڈیپینڈنس بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو لاء ہے اس کو اسٹیٹ پہ جانے سے پہلے اس کو کمیٹیز کے پاس بھیجتے. کیوں کمیٹیز کا کنسیپٹ کیوں ہے پارلیمنٹ میں اور پروونشل اسمبلیز میں؟ صحیح. وہ اس لیے ہے کہ تاکہ بہت سائڈ سے اس پہ ڈیلیبریشن ہو سکے, اس پہ جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے وہ اپنا انپٹ دے سکیں, اور پھر وہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن دے سکے. ہیسٹ میں لیجسلیشن جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی. لیجسلیشن فار آل ٹائمز ٹو کم ہوتی ہے, تاکہ کم سے کم آپ کو سبسیکوینٹلی امینڈمنٹس لانی پڑیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے کمیٹیز کا نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, پروونشل اسمبلیز میں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے اس کو کمیٹیز ایگزامن کریں, اور ایگزامن کر ہوئے اپنی ریکمنڈیشنز اس ہاؤس کو بھیجیں. صحیح. تو یہ زیادہ مناسب بات ہوتی. جہاں تک انہوں نے گورنر کا کہا, آبویسلی گورنر چاہے پڑھے نہ پڑھے اور وداؤٹ گوئنگ تھرو اٹ بھی کین سینڈ اٹ بیک, وہ تو اس کی ڈسکریشن ہے. لیکن ان سے بہت ساری صحافی تنظیمیں ملیں, ان کو اپروچ کیا, ان کی ایکسیس تھی,
گورنر تک اور بار ایسوسیشنز گئی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انہوں نے ریٹس فائل کی ہوئی ہیں, چیلنج کیا ہوا ہے ان کو. صحیح, بالکل صحیح. تو اس انفارمیشن کی بنیاد پہ گورنر نے کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا میں مسترد کرتا ہوں, اس نے کہا کہ ہم بھیج رہے ہیں واپس, اس کو ریکنسیڈر کیا جائے. صحیح. تو ریکنسیڈر کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. بالکل صحیح. بخاری صاحب, آپ نے فرمایا کہ آپ کا گورنر جو ہے وہ کم از کم ایکسیس میں تو ہے, ایک عوامی پارٹی کا عوامی گورنر وہاں پہ ہے. بخاری صاحب, ایک بہت زیادہ جو اس وقت پی ایم ایل این خاص طور پر, میں اس ایکسٹینٹ تک نہیں, لیکن وہ دے آر ڈیسپریٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی فوری طور پر کابینہ کا حصہ بنے, حکومت کا باقاعدہ حصہ بنے. بجٹ سے پہلے تو اب شاید امکانات شاید کم ہیں, تو بجٹ کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جوائن کر لیں گے؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جس کے میں مدد ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, ان کو سہارا دیے ہوئے, اور کچھ ایسے کام نہیں کرنے, اس کے لیے بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. دیکھیں, پالیٹکس میں نا آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رکھ سکتے. پالیٹکس میں ہمیشہ نیگوسیشن ہوتی ہے, صحیح, گفت و شنید ہوتی ہے, ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں ساری دنیا میں. جسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہم کل تک مخالف تھے, آج ہم ایک ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, کیبنٹ کا ہم حصہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے مد مقابلے الیکشن بھی لڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خواہش ہے, لیکن یہ کہ ان کو فیصلہ میری سینٹرل ایگزیکٹو نے کرنا ہے. تو جب وہ سیریسلی اپروچ کریں گے میری لیڈرشپ کو کہ آپ اپنے سابقہ فیصلے کو تبدیل کریں, تو اس تبدیلی کے لیے میری قیادت سی سی کے پاس آئے گی, اور جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو ہے اس پہ بالکل گفت و شنید کرے گی, اور پھر وہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ حکومت کو ہم کنوے کر دیں گے. ہم صحیح. بہت بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر اون عباس بپی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور رانا احسان افضل صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. اسٹے ود اس. جی, ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر اون عباس بپی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ اون عباس آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر اینڈ سینئر ممبر پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا بھی. ناظرین, کوئکلی, آج خیبر پختونخوا کے مالی سال 2024-25 کا بجٹ اناؤنس کر دیا گیا, اور اس پر خیر حکومت نے تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کیا کہ یہ پہلی دفعہ ہے, اور میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ ایسی نوید پہلے نہیں تھی کہ صوبہ انتخاب جو ہے بجٹ وفاقی بجٹ سے پہلے اناؤنس کر دے. اس بجٹ کا کل حجم جو ہے وہ 1754 ارب روپے رکھا گیا ہے. بجٹ میں اے ڈی پی کے لیے 200 ارب روپے مختص, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. تمباکو پر صوبائی ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ, صحت کارڈ کے لیے 28 ارب روپے اور سے زائد, اور جو بی آر ٹی کے لیے 2.5 ارب روپے تک سبسڈی جو فنڈ ہے مختص کیا گیا ہے. بی آر ٹی کے کرایوں میں فی سٹاپ 5 سے 10 روپے اضافے کی تجویز ہے. بجٹ میں صوبائی حکومت معدنیات کے لیے کمپنی بنائے گی. معدنیات کی 30% آمدنی صوبے کو ملے گی. نئے منصوبوں کے بجائے 90% فنڈ جاری منصوبوں کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے. نوجوانوں کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کے لیے 10 ارب روپے فنڈز مختص کرنے کی تجویز. کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو آسان شرائط پر بلا سود قرضے دیے جائیں گے. چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے کے لیے بھی 2 ارب مختص کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں اچھی خاصی رقم رکھی گئی ہے. رانا احسان افضل صاحب, کوئکلی, یہ پہلے کبھی میں نے سنا نہیں کہ صوبے کا بجٹ پہلے آ جائے اور وفاق کا بعد میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نہیں سنا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اب میرے خیال سے کوئی ایسی کاوش یا کوشش کی جا رہی ہے کہ کے پی کے کو کوئی پاکستان سے علیحدہ ہی شاید یہ اس کو صوبہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں,
یا جو ہے, کیونکہ دیکھیں جب بجٹ بنتا ہے تو جو صوبوں کا میجورٹی ریونیو جو 80% ریونیو ہوتا ہے وہ ایف ڈی آر کی کلیکشن سے ہوتا ہے, اور ایف ڈی آر کی جو کلیکشن کا فائنل نمبر ہے وہ تو ابھی فائنلائز ہوا ہی نہیں ہے, اور آئی ایم ایف سے آج آئی ایم ایف کی ٹیم گئی ہے اور اس نمبر کو تو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کتنا نمبر ہونا چاہیے, کون سے پالیسی میجرز لینے کی ضرورت ہے. تو اس نمبر کے بغیر جو ہے یہ بجٹ پیش کر دینا بہت ہی ایک مذاقہ خیز جو ہے وہ بات ہے, یا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی کیا لاجک یا سینس اس کی بنتی ہے. بہرحال انہوں نے کیونککہ وہ یہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ نمبرز ریلائبل نہیں ہوں گے نا, ان نمبرز کی وہ ویلیو نہیں ہوگی. پھر آپ آئی ایم ایف کے معاہدے میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کمٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ صوبوں نے پروونشل سرپلس جو ہے وہ سرنڈر. بالکل صحیح. سینیٹر اون عباس بپی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیا تو یہ ملک جو ہے نا, ایک آخری بات دیکھیں ایک بات ضمیر صاحب, دیکھیں یہ ملک تب مکمل ہوتا ہے جب 4 صوبے اس کے ساتھ مل کے چلتے ہیں, اور اگر ایک صوبہ اپنی علیحدہ ڈائریکشن لینا شروع ہو جائے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ڈویژن کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح, آپ you have rightly pointed out. Senator on Abbas Bappi صاحب, what was the haste behind presenting the budget, provincial budget, اور دوسرا یہ کہ کچھ فگرز اگر let's suppose کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اگر وفاقی حکومت 15 سے 20%, اللہ کرے میرے منہ میں گھی شکر, کر دیتی ہے تو پھر آپ لوگوں نے تو 10 سے 15% تجویز کیا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر ریونیو فگر, حکومت جب وفاقی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اتنا فیڈرل ریونیو ہوگا اور اس میں صوبے اتنا کنٹریبیوٹ کریں گے تو وہ بھی ایک ایشو آئے گا. تو جس طرح بھی رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے کہ there will be various numbers before the federal government presents its budget, تو صوبائی حکومت کیسے دے دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب, پہلی تو بات یہ کہ کہیں پہ یہ لکھا نہیں ہوا کہ پہلے وفاق بجٹ دے گا اور اس کے بعد صوبے دیں گے. یہ ایک پارلیمانی پریکٹس ضرور تھی, لیکن اس کا نمبر سے کوئی تعلق نہیں, اور اس کی ایک وجہ اور بتا دیتا ہوں. اگر ایف وی آر کے نمبر کا انتظار کیا جائے کہ ایف وی آر کی کلیکشن کو ہمیں, تو وہ کلیکشن 30 جون کو آتی ہے. بجٹ ہمیشہ جون کے پہلے ہفتے میں آ جاتے ہوتے ہیں. سو آبویسلی 30 جون کی فگر تو پہلے آ نہیں سکتی. سو ایف وی آر کلیکشن کو بجٹ سے جوڑنا میرے خیال میں ویسے یہ تھوڑی سمجھ سے بالا تر ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں ویسے حیران ہوں نہیں غلط کہ جب ابھی جیسے کہ ہمیشہ ایف بی آر کا فگر آتا ہے اور پھر وہ صوبے کے مطابق اپنا بجٹ بناتے ہیں. یہ غلط ہے. جو کل میٹنگ اگر بجٹ میکنگ پروسیس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو پہلے ایف بی آر کا نمبر آتا ہے, بعد میں وہ صوبے بجٹ بناتے ہیں. روپے کا جو اس کا بجٹ ہے, جو بیلنس فیڈریشن نے اس کو پے کرنا تھا, آپ روک کے رکھیں گے, وہ ملازمین کی تنخواہیں نہ دینے کے قابل رہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنا بجٹ دینا ہے. جب صوبے نے اپنے آپ پہ ہی چلنا ہے تو پھر وہ وفاق کی طرف کیوں دیکھے گا؟ آپ یہ حیرانی کی بات سنیں, کیا این ایف سی ایوارڈ کا جو میٹنگ کل صبح بلائی گئی ہے, اگر وہ علی مین گنڈا پور کے بغیر نیشنل فائنانس کمیشن ہو سکتا ہے تو بجٹ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں تو یقین کریں آج اس کو سلام پیش کرتا ہوں. آج اسے یقین کریں عمران خان صاحب کی یاد کرا دیا میں, یعنی کہ صحت کارڈ جو کہ پنجاب میں اس وقت مریض سڑکوں پہ رو رہا ہے. یقین کریں آج صبح میرا گارڈ میرے پاس آیا کہ سر میں اپنا گیا تھا کینسر میں, میری بیگم کو کینسر ہو گیا, انہوں نے کہا صحت کارڈ تمہارا بند ہو چکا ہے, اب اس کی بیگم مر جائے گی کیونکہ 10 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں ہے. آج علی امین نے خان صاحب کی یاد کرا دی کہ صحت کارڈ ہے. نوجوانوں کا اس نے شروع کر دیا ہے, تنخواہیں اس نے بڑھا دی ہیں. یعنی کہ ایک صوبہ اپنے آپ پہ ڈرائیو کرتا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی وہ کہیں اور سے اٹھ کے آ گیا. بھائی پیسے آپ اس کو دینے کو تیار نہیں ہے, میٹنگ میں آپ اس کو بلانے کو تیار نہیں ہے, آئی جی اس کا مرضی کو لگانے کو تیار نہیں ہے, چیف سیکرٹری اس کا مرضی کو اس نے ہماری 2,86,000 ٹن گندم پنجاب کی کسان کی پرچیز کی ہے, جو کہ مریم نواز شریف نے ایک بوری ایک دانہ خریدنے سے کر دیا ہے. آج اس کی وجہ سے ہمارے پنجاب میں 400 روپے من گندم کا ریٹ چڑھ گیا ہے, جسٹ بیکاز کے پی پنجاب کی گندم خرید رہا ہے. لیکن فابیا وہاں پہ اسمگلنگ کے اوپر نام کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, بکھر میں گاڑیاں رک چکی ہیں, پرائسز پھر نیچے آنے. یعنی کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک شخص یہ تو مجھے یاد پڑتا ہے پنجاب حکومت نے ڈینائی کیا تھا کہ ہم نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہے انٹر پروونشل موومنٹ پہ. بھی آپ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہوں, I'll just send you notification. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پنجاب سے کے پی کے میں سمگلنگ ہو رہی ہے,
بہترین قسم کے آفیسرز جو فوڈ کی چیک پوسٹ ہے وہ پنجاب اور کے پی کے چیک پوسٹوں پہ لگا دیے جائیں تاکہ پنجاب سے جو اسمگلس کو روکا جا سکے. اس کا ہوا یہ, وہ جو بہترین آفیسرز تھے وہ سارے رشوت خور لگا دیے, انہوں نے گاڑیوں کی چیکنگ شروع کر دی ہے. اب 1000 سے زیادہ گاڑی چیکنگ میں کھڑی ہے کیونکہ فرض شناس افسر پنجاب کے وہاں گاڑیاں چیک کرتے ہیں کہ اس میں اسمگلنگ نہیں ہے. ویسے that's a very important point. Onabas Bappi صاحب, آپ نے you have actually rightly pointed out this issue because اس سے بیسکلی پنجاب کا جو کاشتکار تھا, زمیندار تھا, جو کسان تھا, اس کی جو پروڈیوس تھی اس کو اس کی قیمت بہتر ملنا شروع ہو گئی تھی. دیٹ آئی نو. بہت سے بیپاری جو ہیں وہ پشاور, بلوچستان اور ادھر سے پہنچ گئے تھے پنجاب اور وہ اچھی قیمت بھی دے رہے تھے. رانا احسان افضل صاحب, جب پنجاب حکومت کہتی ہے ہم نہیں خرید سکتے تو پھر فری مارکیٹ اکانومی چلنے دیں, پھر کیا ہے بارڈر جو ہے وہ اس طرح سمگلنگ چیک کریں. انٹر پروونشل سمگلنگ کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہی ہے؟ آپ کے ریزروز مکمل ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کریکشن کر دوں کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ جو ایف بی آر کا فگر ہے وہ نہ آئے اور صوبے اپنا بجٹ بنا لیں. یہ غلط ہے. بجٹ میکنگ پروسیس میں اگر بپی صاحب کو انفارمیشن ہوگی تو ان کو پتا ہونا چاہیے ہمیشہ فگر کنوے ہوتا ہے ایف بی آر کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ صوبے بجٹ بناتے ہیں. دوسرا دیکھیں, بات یہ کہ پنجاب میں بھی صحت کارڈ جاری ہے. جب 28 ارب یوٹیلائز ہو جائے گا تو obviously فنڈ ختم ہو جائیں گے. رانا احسان افضل صاحب, you are talking about a projected number of revenue collection. You are talking about the projected number of revenue collection کیونکہ 30 جون کو جو کے بعد کنسولیڈیٹ ہوتا ہے ٹوٹل ریونیو فگر. دیکھیں, ڈیفینیٹلی پروجیکٹڈ نمبر کے حساب سے پھر صوبے اپنا جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. وہی ہے کہ پھر وہ ہم نے اپنا تقریباً ایف بی آر میں 100% ٹارگیٹ اپنا اچیو کرنا ہے, اور اگر اس میں کوئی 19-20 ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں جا کے چینج ہوتی ہیں. لیکن بجٹ میکنگ پروسیس میں ہمیشہ ایف بی آر نمبر اپنا کنوے کرتا ہے تو صوبے بجٹ بناتے ہیں. پھر دیکھیں, آپ نے اسپیس رکھنی ہوتی ہے, پروونشل سرپلس آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے آپ شرائط میں ہیں. اگر آپ ایک صوبہ کہیں کہ ہم اس شرائط میں جانا ہی نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں پاکستان کی اوور آل معیشت کو. اور دوسرا دیکھیں, بالکل موومنٹ کی اجازت ہے, اس کے اوپر کوئی بین نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب کی گندم خریدی, غلط. انہوں نے کہا ان کا ٹارگٹ 3 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا تھا. اگر ان کو اپنے صوبے سے یہ پروکیور نہیں کر سکے تو وہ ٹارگٹ انہوں نے اگر کہیں اور سے پروکیور کر لیا, مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن انہوں نے کل حجم ان کا جو ٹارگٹ تھا پروکیورمنٹ کا 3 لاکھ ٹن کا تھا, وہ انہوں نے اگر کے پی سے نہیں کیا تو انہوں نے پنجاب سے کر لیا ہوگا, لیکن اپنے ٹارگٹ کے مطابق کیا, کوئی اضافی نہیں کیا. جبکہ وفاق نے اپنا پاسکو نے 1.4 ملین ٹن کے بجائے 1.8 ملین ٹن 4 لاکھ ٹن اضافی گندم پرچیز کی. اور بالکل اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہم نے پورا جتنا رول وفاق ادا کر سکتی تھی کسانوں کی پرائس کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہم نے کیا. رانا احسان افضل صاحب, آپ ماشاءاللہ خود بھی ذمہ دار ہیں. اگر آپ کا دل کرے کہ آپ کے پی کے کسی جو ہے کوئی گندم خریدنے آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو بیچ دیں اور وہ ٹرک جو ہے وہ نہ جانے دیں, تو اس میں آپ کا نقصان ہے, کس کا نقصان ہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ گندم پروکیور ہونی چاہیے تھی. اب انہوں نے میرے خیال سے جو پنجاب نے فارمولا نکالا وہ یہ تھا کہ وہ کسان کارڈ بنائیں گے اور کسی طریقے سے ان کو کمپنسیٹ کریں گے یا کوئی اور میکنزم کریں گے. وہ بر وقت نہیں ہوا, مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پاسکو نے ریکارڈ گندم پروکیور کی اپنی تاریخ کے اندر. That I know. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھوڑا سا لیٹس گریجویٹ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. اونباز بپی صاحب, یہ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سن رہا تھا, میرے ساتھ ابھی آپ سے پہلے نیئر حسین بخاری صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدھ نوٹس اور سرو ہو جاتا, اس میں ٹائم بار ہوتا اور اس کے بعد پھر ایکشن کرتے. ایک یہ طریقہ کار تھا. دوسرا یہ کہ 12 نوٹسز آ چکے تھے اور اس میں وائلیشن تھی سی ڈی اے بائی لاز کی, لاز کی, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ضمیر صاحب, آپ اس کو نا آئسولیشن میں ایک ایونٹ کو مت دیکھیے. دفتر گرانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ اٹس اے سیریز آف ایونٹس. یہ تو ایک آخری ایونٹ کل رات کا ہے تو ہماری میموری یاد آ گیا. دفتر گرا دیا, خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا, بشرا آپا کے حوالے سے جو ایک تضحیک امیز کیمپین تھی وہ بھی چل گئی. ہمارا نظریہ نہیں ٹوٹا. دفتر ٹوٹ سکتے ہیں, ہمارا لیڈر نہیں ٹوٹ سکتا. ویری فرینکلی اٹس این آئیڈیالوجی جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہے, وہ دفتر توڑنے سے نہیں روک سکتی. رؤف حسن کے ساتھ جو ہوا, یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہی ہیں.
ججوں کے ساتھ جو سینٹ میں کیا گیا, جو تقریر کر کے ان کی بے توقیری کی گئی, یہ سب ڈیسپریشن شو کر رہا ہے. یہ شو کر رہا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ مہینے ڈیڑھ میں کہیں خان صاحب نکلنے والے. ایک فوٹو اگر اتنا تہلکہ مچا سکتی تھی تو خان صاحب کا صرف اڈیالہ سے باہر نکلنا کتنا تہلکہ مچا سکتا ہے. یہ صرف ڈیسپریشن ہے. آپ سب ایونٹس کو دیکھیں, اس سے پہلے وہ 6 پریس کانفرنس اسلام آباد میں کرنا, ججز پہ چڑھائی کرنا, پھر نواز شریف کا سینٹرل ورکنگ کمیٹیز پہ ججز پہ چڑھائی کرنا, تارڑ صاحب کا جو ہے نا پریس کانفرنس کرنا, پھر اعظم تارڑ کا ہمارے سینٹ میں آ کے پھر ججز پہ. یہ شو کر رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلنے والے ہیں. بچ تو 2 کیس گئے نا, ایک ہمارا عدت والا کیس بچ گیا اور ایک آخری سائفر میں انشاءاللہ جلدی ضمانت ہے, 29 میں عدت میں بھی ہو جائے گی. جسٹ امیجن خان صاحب کمنگ آؤٹ. یہ سب ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے, کسی طرح پھنسایا جائے, ان کو ڈسٹرب کیا جائے. doesn't matter at all. People have gone beyond it. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ نیچے کتنا بڑا انقلاب ہے. ٹویٹر بند کرنے سے, ڈیفیمیشن لا پنجاب میں لانے سے یہ اب کچھ بھی نہیں روک پا رہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ اب وہ اوکھا ٹائم ہمارا گزر چکا ہے. اوکھا ٹائم اب کسی اور کا آنے والا ہے. سو یہ چھوٹے موٹے ایونٹس ڈزنٹ میٹر. آپ اس طرح کے 100 دفتر اور گرا دیں, کیا فرق پڑے گا؟ جب ہماری باری ہے پھر دفتر بنا لیں گے. دفتروں سے تھوڑے نظریے کھڑے ہوتے ہیں, یہ دل سے کھڑے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ویری ینگ فار اٹ. نہیں, صحیح فرما رہے ہیں, لیکن وی ایکسپیکٹ ریسپانسبل پالیٹکس فرام ایوری پولیٹیکل لیڈر ریگارڈلیس اف ہی از بیہائنڈ دا بارز اور آؤٹ سائڈ آن دا اسٹریٹ. ہم چاہتے ہیں کہ رسپانسبل پالیٹکس ہو, ملک میں انتشار کی طرف نہ جائے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میں ذرا جانا چاہوں گا رانا احسان افضل صاحب کی. رانا احسان افضل صاحب, میرا سوال یہ تھا, بریک پہ جانے سے پہلے آپ شاید نہیں سن سکے تھے, پھر میں نے اون عباس صاحب کا کمنٹ لے لیا کہ ایک طرف کوششیں ہیں کہ کول ڈاؤن کیا جائے ٹیمپریچر کو, مذاکرات کی طرف چلا جائے, اور دوسری طرف اون عباس بپی صاحب کا خیال ہے کہ پینک ہے گورنمنٹ کے اندر, کہ شاید جس طرح ایک تصویر نے اتنی پینک مچا دیا تھا, تو اگر بانی پی ٹی آئی جو باہر آ جاتے ہیں تو اس کا خوف ہے, اس لیے یہ اتنے ڈیسپریشن میں میئرز لیے جا رہے ہیں. رؤف حسن پہ اٹیک ہوتا ہے, کل بلڈنگ گرائی جاتی ہے, اور آج جو ہے مزید کیسز بھی فائل کرنے کی جو ہے اجازت دی جاتی ہے, پنجاب حکومت دیتی ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف. رانا احسان افضل صاحب, دیکھیں, سب سے پہلے تو رؤف حسن پہ اٹیک کو جوڑنا کسی پی ایم ایل این کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ, یہ خود ایک بڑا ڈیسپریشن کا ایکٹ ہے کہ آپ کے پاس بیانیے ختم ہو گئے ہیں, اور آپ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کہیں یہ بھی پی ایم ایل این نے کیا, یا کسی کو بخار چڑھ جائے تو آپ کہیں پی ایم ایل این نے کیا. ہائیلی کنڈیمیبل واٹ ہیپن ٹو رؤف حسن. لیکن پوری قوم نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی خواجہ سرا تھے اور وہ کیا معاملہ تھا, تو اس کو جوڑنا جو ہے, جب تک حقائق اور ایویڈنس نہیں آتی, میرے خیال سے یہ بڑا پری میچور ہے, اور ان کی ڈیسپریشن کا جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں, ہمیں کس چیز کا خوف ہوگا؟ خان صاحب کیا پہلے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے تھے؟ کیا خان صاحب نے لانگ مارچ نہیں کی تھی؟ 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے وہ لانگ مارچ چلتی تھی. کسی کو اگلی والی گلی میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ خان صاحب کی لانگ مارچ چل رہی ہے, سب نے نہیں دیکھا. ہاں, خان صاحب نے بڑا یہ کارنامہ انجام دیا کہ جب انہوں نے ذہن سازی کی لوگوں کی, اور 9 مئی کے واقعات کیے کہ 10 فوجی تنصیبات کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے, تو یہ بڑا اچھا وہ کام کرتے ہیں. جب چائنیز صدر کا وزٹ تھا تو اس کو روکنے کے لیے جو انہوں نے دھرنا کیا, تو وہ وہاں بھی بڑے وہ ماہر تھے, بل پھاڑنے کے وہ ماہر تھے, اسمبلی کے اندر حملہ آور, ریڈیو پاکستان پی ٹی وی پہ حملہ آور ہونے کے وہ ماہر تھے. اسی طرح اسلام آباد میں آئے تو وہاں آگ لگا دی, اس کے بھی وہ ماہر ہیں. تو یہ چیزیں یہاں ملک کے اندر انتشار پھیلانے میں, آئی ایم ایف کو خط لکھنے میں, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرنے میں, وہاں ان کی جماعت دھرنا دے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے, یہاں ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ جی ایس پی پلس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں, یہ مہارت ہے ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے. خان صاحب اگر عدالتیں ان کو چھوڑیں گی تو یہ عدالتوں کا فیصلہ ہے, عدالتوں نے ان کو سزائیں سنائی, تو اس کے اندر تو حکومت کا کوئی براہ راست رول نہیں ہے. بہرحال ان کے اوپر سنگین کیسز ہیں, اور اگر وہ کوئی ان کو سزا ہوتی ہے یا ان کو پرسو کیا جاتا ہے آئین اور قانون کے ایمبٹ کے اندر, تو ٹھیک ہے, ان کے پاس بیل لینے کا اختیار بھی ہے, ان کے پاس اور ان کو مل بھی رہی ہے بیلز عدالتوں سے,
تو وہ ایک عدالتی معاملہ ہے. وہ تو قانونی معاملات ہیں, وہ عدالتیں سیٹل کریں گی. اور عباس بپی صاحب نے بتایا کہ وہ بہت پر امید ہیں. اور عباس بالکل صحیح. رانا احسان صاحب میں ذرا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. آج عظمہ بخاری صاحبہ نے کچھ گفتگو کی, پروڈیوسر صاحب وہ ذرا سنوا دیں تو پھر آن عباس بپی صاحب سے اس پر کمنٹ لیں. ایک مہمان ہے جو اڈیالہ جیل میں تشریف فرما ہے. ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے, پھر ایک پروپیگنڈے کے تحت وہ پورے ملک میں پھیلایا جاتا ہے, اور پھر ایک فضول قسم کے الزام ہے مجھے زہر دے دیا جائے گا. اس ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلانا, اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا, اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا. وہ لندن پلان بنا, لندن پلان میں فلانا تھا, میرا خیال ان کو اپنا لندن پلان یاد آتا ہے. اس کے اوپر آج کیبنٹ نے جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرنے کی منظوری دی ہے. بار بار اداروں کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے کی, بغاوت کرانے کی ایک ناکام کوشش کے بعد پھر شاید دوبارہ کوئی اور نئی کوشش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے اس کو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا پڑے گا. اور عباس بپی صاحب ایک دریا پار کیا تو ایک اور دریا کا سامنا تھا. مطلب وہ تو ایک اور بڑا سنگین کیس آپ کے خلاف اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی ہے انہوں نے. تو اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عظمہ بخاری صاحب کے اوپر کمنٹ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. وہ یہ احسان صاحب کا ایشو اور ان کی پارٹی کا ایشو ہوگا, لیکن ویسے ایک جنرل کمنٹ کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہوں. پہلے کون سی کمی رکھی ہوئی ہمارے ساتھ, ویسے کون سی جگہ پہ ہمیں لیوریج دیا گیا؟ ویری فرینکلی اگر آپ شروع کریں 9 مئی کے استعمال کر کے اس کے کندھے کے اوپر, پوری نون لیگ 9 مئی اپنے کندھے پہ رکھتی ہے اور فائرنگ شروع کر دیتی ہے. ایک ادارے کے اوپر چڑھ کے ہمارے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے. دس از اے ڈیسپریٹ اکاؤنٹ. ابھی نواز شریف کے پاس یا نون لیگ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے تو بیٹھ کے جناب 9 مئی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کس قسم کی کمی ہے؟ آپ کو میں صرف وہ 2-4 چیزیں بتا دوں. آپ کو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ زہر کے والے سے, اگر میں آپ کو صرف بشرا بی بی کا بتا دوں, پچھلے 6 ماہ سے بشرا بی بی بنے گالا میں اس وقت جب قید تھی, ایک سزا تھی نا عدت کے کیس میں, ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا. یعنی کہ ایک شیشے بند کر کے باہر دروازے کے اوپر پھٹے لگا دیے, نوکر غائب کر دیے, ایک ہفتے تک وہ خاتون اکیلی رہی ہے. دس از ڈیسپریٹ. آپ کسی کو زہر دینے کی بات کرتے ہیں, آپ نے ان کو سائیکولوجیکلی اتنا ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے. خان صاحب 2 ہفتے میں جہاں پہ رہے ہیں, اب زہر کو چھوڑ دیں چلیں, 2 ہفتے جب اٹک جیل میں رہے, زمین پہ گدے پہ سویا کرتے تھے. گدا واز اور اس کو پانی مارا جاتا تھا, زمین پہ جو کھانا دیا جاتا. یہ کس قسم کی ڈیسپریشن ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زہر مسئلہ اس نیریٹو کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. میں سمپل کہتا ہوں, شہباز شریف کو ایک ٹویٹ کرے, وی پی این لگا کے, کیونکہ ٹویٹر تو اس نے بند کیا ہو نا, وی پی این لگا کے ٹویٹ کرے, نیچے جو دعائیں اس کے لیے آتی ہیں اس کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا. اتنے یہ فیمس ہے. بی بی جاتی ہے نا پاسنگ آؤٹ پریڈ میں, جب انہیں کہیں جی آپ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد اس کو لگائیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, نیچے کمنٹ پڑھ لیں. وہ ہے پاکستانی قوم کا اصل نیریٹو ان کے لیے. پریس کانفرنس کرنے سے آپ کسی کو ملائن نہیں کر سکتے, آپ حقیقت کو چھپا نہیں سکتے. اصل حقیقت وہ ہے جب لوگ نیچے لکھنا شروع کرتے ہیں, and they just waiting for that one day. But my question would be, on Awaz Bappi صاحب, اتنا بڑا ڈیسپریشن کر دی ہے, جس وقت اس شخص کو دیکھیں گے نا, they will find a place to hide. ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملتی اس وقت. on عباس بپی صاحب, لیکن جو نیریٹو جو انہوں نے کیس بنانے کے لیے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی جیل سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب ایک باقاعدہ کسی ایک ادارے کے خلاف مہم چلائی. میں ایک عرض کر دوں زمین بھائی, آپ کے لیے ایک چھوٹی سی عرض کر دوں. خان صاحب has restrained himself from doing a thing which he can do it. جو وہ کر سکتے ہیں, جو وہ کسی ٹائم پہ بھی کٹ کر سکتے ہیں, بٹ انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرین کیا. اس کو لیڈرشپ کہتے ہوتے ہیں. اگر وہ آج ڈائریکٹلی آ جائیں اس بات کے اوپر جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, things will really get out of hands. ہم بار بار یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک فیڈریشن کی جماعت, ایک فیڈریشن کا لیڈر ریسٹرین کر رہا ہے, آپ بھی ریسٹرین کیجئے. Don't push us to the limit. جب ہم بھی آپ سے باہر نکل جائیں. And trust me, ہم نے 8 فروری پہ صبر کیا ہوا. جو کچھ ہمارے ساتھ 8 فروری کو ہوا اور جو عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا اور ان ڈبوں میں سے جو چیزیں نکالی گئیں, جادو کر کے جو خرگوش اور بلیاں اور جو چیز نکالی گئی, this shows کہ آپ نے پاکستان میں چیزوں کو کتنا گندا کر دیا ہے. ہم نے اس پہ بھی صبر کیا ہوا ہے. So let's not go into details کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے, صرف اس لیے کہ خان بیٹھ کے کوئی نیریٹو بلڈ کر رہا ہے, آپ اس کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیں. ریئل مطلب وہ ایک اصل قانون پہ عمل داری کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں ذرا مجھے if you allow me, I want to go to رانا احسان افضل. رانا احسان افضل صاحب, ایک عباس بپی صاحب نے بتایا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ایک خط لکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ روز قبل جب رؤف حسن کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے بعد انہوں نے ایک
ایسی بھی آواز ہے. اب ایک تو کنفیوژن یہ ہے نا کہ جتنے لوگ مل کے آتے ہیں وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی بانی کا پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اب عوام تیار ہو جائے, اب برداشت نہیں ہوگا, اور اس کے نیچے ایک لائن اور لکھی بھی آئی تھی کہ اب جوڈیشری کو ہم آخری موقع دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو صحیح رخ لے جائے. اب بات یہ ہے کہ کنفیوژن ہے جس پہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس قسم کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے. پھر دوسری سٹیٹمنٹ اون عباس بپی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ طریقے سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں, اس کے لیے وہ خط بھی لکھنے کے لیے تیار ہیں. تو حکومت کو بھی تو کچھ چاہیے کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن کرے, ٹیمپریچر, چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ کم از کم سیاسی عدم استحکام نہ آئے. دیکھیں حکومت تو بالکل ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تیار ہے, پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے. ان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ خوف یہ کہ مہنگائی جو ہے وہ 38% سے 17.5% پہ آ گئی ہے. یہ کیوں ہے؟ ان کا خوف یہ کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. ان کا خوف یہ کہ یہ جو ابھی یو اے ای نے $10 ارب کی جو ہے انویسٹمنٹ اناؤنس کر دی ہے, ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہو گیا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے اعتماد بحال ہو چکا ہے, چیزیں ملک جو ہے نجکاری ہو رہی ہے, یہاں آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹیکس ریفارمز ہونے جا رہی ہیں. یہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اور یہ فردر ارریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں. اب ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشن ایک ہی ہے, انہوں نے سیبوٹاج کرنا ہے پاکستان کی معیشت کو, انہوں نے سیبوٹاج کرنا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے, اور خط تو خان صاحب لکھتے پہلے بھی ان کی جماعت, میں نے تو آپ کو بتایا ان کی جماعت تو آئی ایم ایف کو بھی خط لکھتی رہی ہے کہ قرضہ نہ دو اس ملک کو تاکہ ملک دیوالیہ ہو جائے. ان کی جماعت ہر وہ کام کرتی رہی ہے کہ جس کے اندر جب یہ حکومت میں نہ تھے تو کسی طریقے سے پولیٹیکل سٹیبلٹی, لیکن ان کے پلان سارے فیل ہونے, کیونکہ اس ملک کے مستقبل میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس ملک نے ترقی کی راہ پہ چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں, بالکل تیار ہے, لیکن ان کی دیکھیں, میں یہ ضمیر صاحب پہلے بھی آپ کے شو پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ 2018 میں جب حکومت میں آئے ہم مساق معیشت کی بات کرتے تھے, یہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے, ہم ان کا مینڈیٹ نہیں مانتے تھے, لیکن ہم کہتے تھے آؤ معیشت پہ بات کریں, یہ رد کر دیتے تھے. آج یہ اپوزیشن میں بیٹھے, ہم کہتے ہیں آؤ مساق معیشت پہ بات کرو, یہ بات نہیں کریں گے, یہ بات کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. ان کو سمجھیں کہ خان صاحب کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں. اور اگر ان کی جماعت میں سے 90% یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ یہاں چلتا صرف وہی خان کی چلتی ہے, اور وہ بدقسمتی سے انہوں نے سیاسی جو نظام ہے اس کو پولرائز کر کے اس میں جو نفرت کے بیج بوئے ہیں, وہ آج اسی وجہ سے یہ جس حال میں بیٹھے ہیں, یہ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے. صحیح, بالکل. آن عباس بپی صاحب, لاسٹ کمنٹ اینڈ کوئک کمنٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ یقین دہانیاں دے, کوئی گارنٹیز دے تو پھر میں ساتھ چلوں گا کہ حکومت مخالف جو ہے وہ مہم جو ہے نہیں چھوڑی جائے گی. کوئک کمنٹ آن دس. اینڈ رانا صاحب نے جو بولا ہے کہ یہ آپ کا تو ایجنڈا ہی نہیں ہے ہم سے بات کرنے کا. اچھا, ایجنڈا ہو نہ ہو ایک علیحدہ ایشو ہے. ویری فرینکلی, ڈو یو ریئلی تھنک ان کے پاس کیپیسٹی ہے ان سے کوئی بات کر سکے؟ یہ تو خود کسی کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا کی بات کر رہے ہیں, میں سمپل سا کہہ دوں, مولانا کے ساتھ ہمارے نظریے اپنے اپنے, ہماری آئیڈیالوجیز اپنی ہیں, بٹ اس کم از کم کیمپین میں ہم اکٹھے چلیں گے. اور بہت بہت شکریہ سینیٹر آن عباس بپی صاحب, رانا احسان افضل صاحب. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.